بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایک نئے ولاگ میں ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹورس کی لو ریلیشن شپ، ٹورس کی شادی، ٹورس کی دوستی کس برج کے ساتھ اچھی ہوتی ہے اور کس برج کے ساتھ اچھی نہیں ہوتی، یہ آج کے ولاگ کا ٹاپک ہے۔ اور پائسس کے ساتھ کیسی ہوتی ہے، ایریز کے ساتھ کیسی ہوتی ہے، سیجیٹیریس کے ساتھ کیسی ہوتی ہے، یہ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ کس کے ساتھ شادی اچھی رہتی ہے، کس کے ساتھ لو ریلیشن اچھے رہتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست دہراتے ہیں کہ کائنڈلی سبسکرائب آور چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن ٹو نیور مس اینی ویڈیو۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے چلیں، اور سب سے پہلے پہلے میں ٹورس کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹورس ایک خاکی برج ہے، اور یعنی ان کے جو سائن ہے یہ ارتھ سائن ہے، اور ان کی جو مزاج ہوتی ہے وہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، بہت ہمبل ہوتے ہیں، بہت کائنڈ ہوتے ہیں، بہت مہربان ہوتے ہیں، اور ان کی جو شخصیت ہے وہ ہر شخص کے لیے، تقریباً ہر شخص کے لیے ہی قابل قبول ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جیون ساتھی جب یہ بنتے ہیں، کسی سے ان کی شادی ہوتی ہے، تو ٹورس کی پوری کوشش ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے نبھانے کی۔ تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جو ریلیشن ہے وہ اچھی طریقے سے چلتا رہے، اچھے طریقے سے نبھاتے رہیں۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز ہم کریں گے پہلے ریلیشن سے۔ جو سب سے پہلے ریلیشن ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے جو سائن ہے وہ ایریز ہے۔ تو ٹورس کی اور ایریز کی دوستی ہو سکتی ہے، محبت ہو سکتی ہے، یا شادی ہو سکتی ہے۔ برج حمل آتشی مزاج ہے، اور جب یعنی کہ فائر ایلیمنٹ ہے ان کا، اور ٹورس جو ہے وہ خاکی مزاج ہے۔ تو حمل اور ثور ایک دوسرے کے بہترین دوست ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنے کے علاوہ آپس میں عزت و احترام سے بھی پیش آ سکتے ہیں۔ اگر میاں اور بیوی دونوں میں سے کوئی ایک برج حمل اور دوسرا برج ثور سے تعلق رکھتا ہے تو ان کی شادی موافق رہے گی۔ ایک دوسرے سے اتفاق اور پیار و محبت رہے گا۔ ان دونوں برجوں میں ایک قدر مشترک بات یہ ہے کہ دونوں نفاست پسند ہیں، اور کبھی کبھار جھگڑا ہو جائے تو اس کی پہل برج ثور کی جانب سے ہو سکتی ہے، لیکن جھگڑے کے بعد صلح ہو جاتی ہے اور دونوں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر ٹورس کے ساتھ شادی ہو جائے تو برج ثور خاکی مزاج ہے، دونوں خاکی مزاج ہیں، تو خصوصیات مشترکہ ہوتی ہیں، ان کا مزاج بھی ایک جیسا ہے، لیکن بعض دفعہ آپس میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک دوسرے پر حکمرانی کریں، ایک دوسرے کی خواہشات کا بہت جلد اندازہ کر کے ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے عیب نہ نکالیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اختیار کریں۔ برج ثور اور برج جوزا۔ برج جوزا ہوائی مزاج رکھتا ہے، جبکہ برج ثور خاکی مزاج ہے، اور ثور اور جوزا ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات تو رکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اتفاق سے پیش آتے ہیں۔ ان میں چھوٹی موٹی باتوں پر جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اگر آپس میں شادی ہو جائے تو برج ثور کے حامل فریق کو چاہیے کہ اپنی بہت ساری باتوں پر کمپرومائز کریں، جبکہ برج جوزا کے حامل افراد کو چاہیے کہ وہ اپنی عجلت پسندی اور غیر سنجیدہ طبیعت پر قابو پائیں۔ برج ثور اور برج سرطان۔ سرطان تو واٹر ایلیمنٹ ہے، اور ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھ لیں تو دونوں کا نباہ ہو سکتا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد کریں، ایک دوسرے سے کوئی بات نہ چھپائیں تو اچھا تعلق ہو سکتا ہے۔ اگر ان دونوں کی آپس میں شادی ہو جائے تو ان میں اچھی موافقت پائی جاتی ہے۔ مزاج مختلف ہونے کے باوجود یہ دونوں برج ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار و محبت کرتے ہیں۔ برج ثور کے حامل افراد اپنے شریک حیات، اپنے شریک زندگی سرطان کی ہمدرد اور حساس طبیعت، تحمل مزاجی اور خوش رفتاری کو پسند کرتے ہیں، جبکہ برج سرطان والے اپنے شریک زندگی ثور کی اصول پسندی کے ساتھ کفایت شعاری، نفاست پسندی کی عادت کو بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ برج ثور اور برج اسد۔ برج اسد فائر ایلیمنٹ ہے، آگ ایلیمنٹ ہے،
ان دونوں کا تعلق اس وقت شاندار ہو سکتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کی خامیاں نظر انداز کر دیں۔ اس کے علاوہ ان دونوں کی جسمانی، ذہنی اور جذباتی صلاحیتیں بڑی شاندار ہوتی ہیں۔ اگر برج ثور اپنے رقابت کے جذبے کو دبانے میں کامیاب ہو جائے اور اسد کو اپنی شان دکھانے کا موقع مل جائے تو سارا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ آپس میں شادیاں ہو جائیں تو بے انتہا محبت ہوگی، اور کبھی اچانک ہی اختلافات اور رنجشوں کی بھرمار ہو جاتی ہے، یعنی کبھی بہت محبت اور کبھی بہت زیادہ لڑائی جھگڑا۔ تو لیکن برج اسد سے متعلق فریق اپنی نکتہ چینی، سخت گیری، شامت پسندی کی عادت پر قابو پا کر سازگار رفاقت کی بنیاد فراہم کر سکتے ہیں۔ اس طرح ان کی ازدواجی زندگی قدر بہتر انداز میں بسر ہو سکتی ہے۔ برج ثور اور سنبلہ دونوں خاکی مزاج ہے، اور دونوں کا ثور جو ہے وہ تنقید پسند نہیں کرتے، جو کہ سنبلہ کا نہایت تیز ہتھیار ہے، اور اس تعلق میں ٹورس عام طور پر اپنی مرضی نہیں چلا سکیں گے۔ تو ٹورس کی اور ورگو کی شادی اگر ہو جائے تو ان میں موافقت ہو جاتی ہے۔ مزاج دونوں کا ہی خاکی ہے، اس لیے بہت ساری ایک دوسرے کی چیزیں بہت زیادہ میچ کرتی ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا پیئر ہو سکتا ہے۔ برج میزان اور برج ثور، برج میزان ہوائی برج ہے جبکہ برج ثور خاکی برج ہے۔ ایک دوسرے کو اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں اور سمجھ بوجھ سے کام لیں تو ان کی زندگی اور دوستی آرام سے گزر جائے گی۔ اگر ان دونوں کی آپس میں شادی ہو جائے تو دونوں کو اپنی اپنی جگہ بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی ناپسندیدہ عادات کو نظر انداز کریں۔ برج ثور اور برج عقرب آبی برج ہے اور برج ثور خاکی برج ہے، تو دونوں کی جذباتی اور جسمانی توانائیاں تو ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ان دونوں میں رقابت کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔ دونوں کی اگر شادی ہو جائے تو ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنا چاہیے، اور ان کی بھی جو شادی ہوتی ہے وہ اچھی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن کچھ چیزوں پر برج ثور والوں کو کمپرومائز یہاں پر کرنا پڑے گا۔ برج ثور اور برج قوس اگین فائر ایلیمنٹ ہے، اور برج قوس فائر ایلیمنٹ ہے اور برج ثور سوائل ایلیمنٹ ہے، ارتھ ایلیمنٹ ہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ قوس کے ساتھ جو ہے وہ برج ثور کا گزارا اچھا نہیں ہوتا، تو دونوں کی جو شادی ہوتی ہے وہ اکثر ان میں جھگڑے دیکھے جاتے ہیں، مسائل دیکھے جاتے ہیں، تو بہت زیادہ پرابلمس کا شکار ہو سکتی ہیں، خاص طور پہ معاشی جو صورتحال ہے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ تو برج ثور کو قوس سے شادی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی قوس کو ثور سے شادی کرنی چاہیے۔ برج ثور اور برج جدی دونوں کا مزاج خاکی ہے، دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست ہو سکتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اچھے ساتھی ہو سکتے ہیں، جیون ساتھی بھی اچھے ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ غم خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں، اور بہت ساری عادات ملتی جلتی ہوتی ہے دونوں کی، جو ایک دوسرے کی جو مینٹیلٹی ہے وہ بہت اچھی ملتی ہے، اور اگر ان دونوں کی شادی ہو جائے تو یہ ایک اچھا کپل مانا جاتا ہے۔ برج ثور اور برج دلو یعنی ایکویریس اور ٹورس خاکی مزاج ہے، اور جبکہ ایکویریس ایئر ایلیمنٹ ہے، ہوائی مزاج ہے، تو یہ تعلق ایک مشکل تعلق ہے۔ اچھا، اور بھی ہوائی برج گزرے ہیں لیکن تعلقات ان کے ساتھ زیادہ ٹینس ہو سکتے ہیں، برج ثور والوں کے برج دلو کے ساتھ تعلقات تھوڑے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان دونوں کی آپس میں شادی ہو جائے تو کم موافقت پائی جاتی ہے، ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑے ہو سکتے ہیں، جھگڑے معمول ہوں گے، ایک دوسرے کی ضد، ایک دوسرے کی انا، یہ چیزیں بہت زیادہ آڑے آ جاتی ہیں۔ اس لیے ایکویریس کو
اور برج ثور کو آپس میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ پائسز اور برج ثور، پائسز واٹر ایلیمنٹ ہے اور جبکہ ٹورس خاکی برج ہے، تو ان دونوں کی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ مشترک بھی ہو سکتی ہیں۔ دونوں ہی بہت جذباتی ہوتے ہیں، دونوں ہی بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھی نباہ ہو سکتا ہے ان دونوں کا، اور بہت اچھے تعلقات بن سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اگر شادی ہو جائے تو پیار اور محبت ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اچھے رفیق ہوتے ہیں، اور اولاد کی وجہ سے ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے اور روزی میں اضافہ کرتا ہے، اور مجموعی طور پر دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت اچھے برج مانے جاتے ہیں۔ ازدواجی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ ٹورس کی سب سے بہترین جوڑی وہ پائسس کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ ٹورس کی اپنے برج کے والے کے ساتھ بھی اتنی اچھی نہیں بنتی جتنی ٹورس کی پائسس کے ساتھ بنتی ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کا پورا خلاصہ میں نے آخر میں بیان کر دیا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ بھی آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ٹورس کے نیکسٹ ویڈیو، خاص طور پہ سال 2023 کے حوالے سے ٹورس کی ویڈیو ہم بہت جلد اپنے چینل پہ پیش کر دیں گے۔ اب کیونکہ لائن میں ویڈیو آلریڈی ہیں، ابھی سب سے پہلے پائسس کی آئی، پھر ایکویریس کی آئی، یہ ہم ریورس میں چل رہے ہیں۔ پہلے 12واں برج، پھر 11واں برج، پھر 10واں برج پہ کیپریکارن کی آ گئی، پھر اسی طرح سے ہم چلتے چلتے پیچھے جائیں گے، یعنی ہم نے شروع کیا ہے۔ تو بہت جلد ٹورس کی بھی باری آ جائے گی، اور ٹورس کی ویڈیو بھی ہم 2023 کے لگنے سے پہلے ہی ہم اسٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے گا۔ عدنان احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔